کی ہے، حوصلہ افزائی کریں گے، ڈانٹے نہیں کہ بچہ کیوں سوالوں سے تنگ کرتا، آپ تیاری کر کے آ کے اساتذہ کو بھی پوری طرح مسلح ہونا چاہیے۔ وہ 2-4 کتابیں جو کئی زمانہ پڑھی اس پر نہ رہیں، اللہ کی مہربانی سے شروع بہت ہیں، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، اپنے علم کو وسیع کریں، طالب علموں کی رہنمائی کریں اور ذہن میں وہ ٹارگٹ رکھیں، وہ منظر اگر نظروں سے اوجھل نا کہ مسلمان کو دنیا میں غلبہ دین کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے دوسرے دنیاوی علوم بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسباب کے طور پر آ جاتے ہیں، وہ ہم سیکھیں گے، اسلحہ چلانا سیکھیں گے، ہم ملک کی مینجمنٹ سیکھیں، پھر ہی غلبہ اسلام کے وقت کارکن ثابت ہوں گے۔ وہ بیکار نہیں علوم، مگر اصل علوم جن کی اللہ رسول نے تعریف کی ہے نا، اب لوگ ان سائنس اور دوسرے علوم پر ان کو منسلک کرتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے، ایسا نہیں، ان کے لیے اور باتیں بہت سے دلائل ہیں۔ دین میں جس علم کی فضیلت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی شیء علم نہیں ہے۔ اللہ نے علم محض نہیں کہا، علم کا من بعد ما جاءکم من العلم پراپر ناؤن ہے کہ خاص علم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ صرف وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور یہ ایسا علم ہے کہ اگر یہ آدمی نہ حاصل کرے، ساری دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، بہت بڑا وہ دانشور بن جائے، مگر علم میں کہ راہ بحق نہ نماز جہالت، جس علم سے حق کا راستہ نظر نہیں آیا، اللہ نہیں ملا۔ اور آخر میں توجہ دلاؤں گا کہ 3 چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی تعلیم دیتا ہے، کتاب ہے، حکمت ہے اور آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس سے تزکیہ ہوتا۔ پھر ان کی تشریح ٹھیک ہے، ہم حدیث کرتے ہیں، دوسری میری بات آپ سن لیں، قرآن مجید میں یہ تینوں چیزیں، ایک حصہ آیات کا ہے، قرآن بھی آیات ہے، مگر بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں میں، ستاروں میں، دن رات کی آمد میں، رنگوں کے آیات لکھوں میں، علم کے متلاشی لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں، یہ حصہ جس میں دلائل بیان ہوئے نا، یہ قرآن میں آیات کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تحکم سے منوایا کہ میں ہوں اور میری یہ صفات، دلائل دیے اپنے وجود کے اور ایک ہونے کے۔ اور یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ اور استاد خود بھی مطمئن نہیں اور لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا کہ تم کیوں مانتے ہو کہ خدا ہے، جبکہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بخود کائنات وجود میں آئی اور چل رہی۔ ہمارا وہ علم کرام جو ہم پڑھتے تھے نا، حضور صلی امکان والا، اس کو نہ سمجھتے نہ وہ کارآمد ہے، جو پڑھے گا اس کو پڑھا ہم نے خود شک کا شکار ہو جائے گا۔ راضی سے کون بڑا ہے علم کلام کا ماہر، مرا ہے توبہ کر کے مرا ہے کہ اس علم سے سوائے کیلو کا کچھ نہیں ملا۔ یہ صرف نکما ہے قرآن میں جو دلائل بیان ہوئے اللہ کے، اس کی نشانیاں، یہ حصہ ہے جس کو کہا یتلو علیہم آیاتی۔ پیغمبر پہلے اگر منواتا ہے کہ اللہ ہے، قیامت پر حق ہے، میں رسول ہوں، اس کے دلائل دیتا، دلائل کا حصہ جو ہے آیات، اس سے علم کلام بن گیا یہ علم التوحید۔ علم کلام کیا کہنا، یہ عقائد کا سارا علم جو ہے پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب قرآن سارا ہے، مگر یہاں قرآن کے حصوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ شرعی احکام دیے، وہاں کتاب اللہ علیکم، کوتب علیکم السلام، کوتب علیکم الوصیہ، کوتب کا، تو جو شریعت ہے پھر لا فقہ کہہ رہے حدیث کہہ رہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تم کر سکتے ہو، یعنی وہ کتاب، اس کی بھی تعلیم دینی۔ پہلے قائد مضبوط کرنے کہ دلیل سے مانے اللہ کو اور آخرت کا رسول کو، پھر قانون دینا ہے کہ زندگی اب کیسے گزارنی ہے، اور پھر یہ کہ انسان بالغ ہو گیا۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ بچے کو کہہ دیں یہ کام کر دو، ہر شخص کیوں پوچھتا ہے۔ یہ الحکمہ ہے کہ قرآن نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فلسفہ احکام کا بیان کیا، اس پر بھی مستقل کتابیں جو اساتذہ کو بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اور 2-3 تو لکھنے والے ایسے ہوئے نا کہ ان کی کتابیں اگر آپ نے نہ پڑھی تو حکمت نہیں سمجھ آئے گی، آپ ظاہری طور پر ہاتھ باندھ لیں گے یہاں رفع جائیں، مگر کیوں، اس کا جواب نہیں آپ کے پاس ہوگا۔ یہ امام غزالی کے احیاء علوم الدین آپ ضرور پڑھیں، ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے، محنت سے لکھی ہے، اس میں حدیث اگر ضعیف ہیں دی ان کا فن نہیں تھا، بڑے بڑے جو مقصدی وغیرہ حدیث میں ضعیف ہے، اس کی نہیں بات، مگر جو نقطے بیان کیے ہیں دین کے فلسفے کے بہت سارا۔ اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام ہے، اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت البارگہ پہ اس قابل ہے کہ وہ نصاب میں ایک ایک استاد اور بچہ اس کو پڑھے، بالخصوص اس کا دوسرا حصہ جہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حدیث کا فلسفہ بیان فرمایا، عقائد سے لے کر پوری شریعت آدمی پڑھتا ہے تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ریشنلزم کا دور شروع ہو رہا تھا، انگریز آ رہے تھے، لوگوں میں یہ وبا عام ہو جانی تھی کہ ہم محض اللہ رسول کے کہنے پر نہیں مانتے، ہمیں بتاؤ یہ کیوں ہے۔ تو شاہ صاحب سے اللہ نے ایسی کتاب لکھوا دی جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ دین یہ کہتا ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ دین یہ کیوں کہتا ہے، اس میں کیا منافع ہیں اور اس کو چھوڑنے سے کیا مضرات اور نقصانات ہوں گے۔ واقعی وہ کتاب اسم بام سننا حجت اللہ البالغہ
اللہ نے ایسی لکھوا دی کہ اب کوئی شخص بہانا نہیں کر سکتا. دہریہ ہو یا مسلم جو پڑھے گا وہ حق در نہیں کرے تو الگ بات، ورنہ مانیں گا کہ اس سے زیادہ حکمت برا دین کوئی نہیں ہو سکتا. تو آیات دلائل ہیں، یہ ہر شخص کو پہنچنے چاہیے. آپ زبردستی اگر بچوں کو مراتے ہیں کہ دہریہ مل گیا نا، اس نے ایسی دلیلیں پیش کرنی ہیں، ایمان ہل جانا واقعی اللہ کوئی نہیں. اللہ کے ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول علیہ السلام کے سچا رسول ہونے کے بارے میں دلائل ہونے چاہیے، لاجک، منطق، اتنے مضبوط اور قوی دلائل کہ آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، کوئی ہلائے میرے ایمان کو. اور یہ یقین وہ دولت ہے، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پھرپھوری. وہ بوریا نشین بھی ہوگا استاد، بادشاہ اس کے سامنے آ کر جھکیں گے، اس کا احترام کریں گے. ایسی چیز ہے یقین، یقین پیدا ہو محکم کہ ہل نہیں سکتا، کہ واقعی اللہ کو ایسے ہی دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، نظر تو نہیں آتا مگر دلائل میں ایسے ہی ہوگا، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. آخرت پر یقین ہے تو دلائل ہونے چاہیے جو احکام شرعیہ ہے اس پر. اور اس میں بھی آپ اللہ کے لیے، جیسے حکیم صاحب کا مشن تھا، اللہ ان پر عمل کرے، وہ یہی چاہتے تھے. لوگ کہتے تھے انہیں یار حدیث کے علاوہ حنفی کرو، کہتے یار چھوڑو، اس سے بلند ہو کر سوچا کرو، مسلمان سارے ایک ہیں، جس نے بھی محنت کی ہے دین کی خدمت کی، سب کی خدمات کا اعتراف کرو، سب کا پڑھو، فقہاء کا پڑھو، محدثین کا پڑھو، اور عمل وہ کرو جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفیہ میں انہوں نے کہا. فقہاء نے حدیث کو نظر انداز کر دیا، فقیہوں نے جیسے امام ابن حزم ہے وہ صرف اجتہاد کے منکر ہو گئے. حالانکہ دین کیسے آگے چلتا، روزانہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے. کہاں ہے قرآن و حدیث میں لکھے؟ اصول ہیں، تلاش کرنا پڑے گا. ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا اس طرح یہ خون دینا جائز ہے یا نہیں، لکھا تو نہیں ملے. اب دلائل سے یہ مستنبط کریں گے کہ جائز بنتا ہے یا نہیں. تو اس لیے شاہ صاحب کا کہنا فقہاء محدثین کے گروہ میں شامل ہو، جو فقہ بھی پڑھے ہوئے ہو، حدیث پر بھی بور رکھتے ہیں، ان کا جو مسلک ہوگا نا وہ معتدل اور متوازن ہوگا، اور ساتھ جو حکمت ہے اللہ کے لیے. اس کے لیے آپ بالکل یہ بلا جھجک میں موقع دوں گا انشاءاللہ، کبھی آپ کھلے دل سے سوال کریں. یہ تصوف کو برا نہ جانے، ہر شخص نے زبان پر چلا لیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے، مگر اب یہ راؤ چل گئی حاضر کہ صوفیہ، افکار صوفیہ، اور ان کی باتوں کو بگاڑ کر لوگوں کو متنفر کر دیا. وہ بالکل بے دین نہیں تھے، کتاب و سنت سے باہر نہیں تھے. اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جان سے فرماتے ہیں ریاض المرتضی کی کہ میں نے جب فتوحات اور فصوص خود پڑھی، یہ ابن عربی کی کتابیں جو بہت بدنام ہیں کہ ان میں کفر رہا، کہتے ہیں میں نے جب خود پڑھی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک بات بھی خلاف شرع نہیں ہے، صرف ان کی کچھ اصطلاحیں ہیں. جو اصطلاح نہیں سمجھے گا، آپ ڈھیر بازوں کے بعد بیٹھے ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی، ان کی اپنی بولی ہوتی. صوفیہ کی بولی سمجھ لیں، پھر پڑھیں گے جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو حدیث میں پڑھ رہے ہیں، یہی ہوگا. مگر وہاں اخلاص ملے گا. وہ صرف ظاہری جو ہے نا عبادت کہ چھلکا ہو، صبح سے شام تک آدمی کھانا نہ کھائے، بیوی کے بغیر روزہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری روزہ، یہ فقہ کا روزہ. مگر اصل کا جو ہے مطلوب روزہ وہ تو ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے برائی نہیں چھوڑی، بری باتیں نہیں چھوڑی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. یہ عبادت میں روح پیدا جو کرتے ہیں، اس کو تصوف نہ کہیں، احسان کہیں، جو مرضی کہیں، مگر یہ دین کے 3 شعبے ہیں جو اساتذہ کو بھی سامنے رکھنے چاہیے. طالب علم جو نبی کا کام تھا، تلاوت یاد آتے نہیں حضور پڑھتے تھے، دلائل دیتے تھے، دلائل پڑھ کر سناتے تھے، اور کتاب کی تعلیم کیا دیتے تھے؟ شریعت سکھاتے تھے. اور پھر حکمت کی تعلیم دیتے تھے کہ اس عمل میں جو روح ہے، اس کا جو فلسفہ اس کو بیان کرتے تھے. جب اس کو آدمی سمجھ لیتا، پھر یہی حج، روزہ، نماز یا آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، آدمی کو وہ لذت اور کیف نصیب ہوتی ہے جو باتوں میں نہیں سے بیان نہیں ہو سکتی. جس پر یہ حال وارد ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ صوفیہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے. باقی ساری دنیا جانتی ہے، نہ فقہاء، نہ محدثین، نہ صوفیہ، کوئی معصوم نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی. باقی کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اور یہ گمراہ فرقے جو ہیں ان کا بھی پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے کہ وہ برائی کو جانتا ہی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تو برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ برائی کو سمجھتا نہیں پڑ جائے گا، اور سمجھے گا نہیں لاشعوری طور. تو جو سمجھتے نہیں کہ یہ فرقے کیا کہتے ہیں وہ جواب بھی نہیں دے سکتے. آپ پوری ہمدردی سے سب کا پڑھیں. کوئی اشکال آ جائے تو میرے ساتھی موجود ہیں، میں موجود. کوئی سوال آپ کے سامنے آ جائے، منکرین حدیث کا ہے، قادیانیوں کا، کسی اور گروہ آپ لائیں، مگر علم کو آپ وسیع کریں، اس کو محدود نہ رہنے دیں، ورنہ جو اصل برکت اور ثمرہ علم کا وہ نہیں حاصل ہوگا. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم علم کو اس نیت سے پڑھیں جس کے لیے اللہ رسول نے یہ فریضہ ہم پر عائد کیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا
آخرت بہتر بنانی ہے اور اس روشنی کو پوری دنیا تک عام کرنا ہے تاکہ وہ بات سچی ہو جو اقبال کہتے ہیں تانا خیزت بانگے حق ازاد میں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا گر مسلمانی نیاس آئی دمیں، یہ ایک آدھے مدرسے کا کام نہیں، پوری ملت کا کام ہے کہ اس وقت تک اپنی کمرے نہ کھولیں جب تک پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تو دشمن جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، شمع کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بجھے گی نہیں انشاءاللہ، اس کو روشن رکھے گا اللہ پاک۔ مگر جو ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کو خود سمجھیں، دوسری دنیا تک صحیح طریقہ سے پہنچائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ واشرقت الارض بنور رب، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں رئیس الجامعہ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، سیدھا سادہ، مگر طالب علم ضرور پڑھتا رہتا ہوں، ہر گروہ کا پڑھتا ہوں، غیر مسلموں کا بھی پڑھتا ہوں، یہود نصارہ ان کے سارے مذاہبی۔ اس لیے آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اساتذہ بھی پڑھیں، طالب علموں کو بھی یہ چھٹی دے کہ وہ پڑھیں، اور جو بھی کانٹا انہیں چبھے اس کا آپ سے حل ڈھونڈے، پھر انشاءاللہ یہ علم آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بڑا لذیذ بن جائے گا۔ اس کی لذت کے مقابلہ میں کوئی چیز آپ کو لذیذ معلوم ہوئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔